جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک خصوصی نشریات آباد رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ناظرین سلسلہ ہے دعا اور مناجات کا. اور ہمیشہ کی طرح ہمارے اس سیگمنٹ میں بہت ہی روحانی شخصیت موجود ہوتے ہیں، دینی اسکالر ہیں، محتمم اعلیٰ ہیں، اور بانی ہیں دو جامعات کے، جامعہ نور القرآن اور جامعہ سیدہ کائنات. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید محمد علی شاہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان شخصیت جو موجود ہیں وہ حیدرآباد سے خصوصی طور پہ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئے ہیں، اور دوپہر میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. تو ہم نے سوچا کہ کچھ چونکہ باتوں میں تشنگی رہ گئی، تو اس لیے ان کو دوبارہ بھی بلایا جائے اور جو اہم سوالات ہوتے ہیں وہ ان سے کیے جائیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اکرام قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کو خوش آمدید. الحمدللہ خیر. اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ بہت ہی خوش لہن نعت خواں ثنا خواں موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ذیشان قادری صاحب. السلام علیکم. ذیشان بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ آج ہم علم و آگہی کے سیگمنٹ میں بھی جو خاص بات کرتے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، جس کے ذریعے ہم تک قرآن پاک پہنچا، جس کے ذریعے ہم تک دین کی تمام معلومات پہنچیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کسی بھی امت کے نبی تک نہیں بخشے جائیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل نہیں ہو جاتے، اور ان کی امت جو ہے نا وہ بخش. یوں کہیں گے اور نبی زبو الی غیر میرے محبوب کے لب پہ آنے، یعنی حضور سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کھولیں گے. جی بالکل. کیا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مجھے ہمارے جو مہمان آتے ہیں نا انڈیا سے، تو ماشاءاللہ آج آپ کو دیکھ کے اس کی یاد، ایک تو ماشاءاللہ اچھے ڈریس میں، جس کو ہم کہیں گے ہمارا مشرقی لباس، مشرقی لباس کیا پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. آمین. تو میری گزارش ہے خاص طور پہ جتنے ناظرین سامعین ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ آخری ایام رہ گئے ماہ رمضان کے، تو صحیح بات ہے، جو نعمت کی قدر کرتا ہے اس کی نعمت بڑھا دی جاتی ہے، اور کسی نعمت کی قدر کرنا یہ شکر بھی کہلاتا ہے. لا ان شکرتم لا ازیدنکم، تم شکر ادا کرو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے. تو ماہ رمضان کے آخری ایام، اس میں خاص طور پر وہ رات جس کا پوری سال انتظار رہتا ہے، وہ ہے لیلۃ القدر. لیلۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو وہ ایک رات، جس کی ایک رات عبادت کر لیں 1000 مہینوں سے افضل ہے. اللہ اکبر. میری تمام ناظرین سے سامعین سے گزارش ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہو کر جن کے صدقے امت بخشی جائے گی، کروڑوں گناہ گار بخشے جائیں گے، وہ خود اہتمام کریں، اعتکاف کریں، شب بیداری کریں، سجود اور قیام کو بڑھا دیں، اور عبادات کا اور زیادہ اہتمام کریں. ماہ رمضان کی ہر رات قرآن کا دورہ کریں، اور ہم جیسے گناہ گار اگر غفلت میں پڑے رہیں تو میری گزارش ہے ہر طاقت میں عشاء اور فجر ضرور با جماعت ادا کریں. عشاء اور فجر کیا ہوگا کہ آپ کو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا. ایک تو یہ با جماعت آج کل بڑا مشکل ہو گیا ہے. ہو رہی ماشاءاللہ، اب تو ہر جگہ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہاں سب ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو ماشاءاللہ اب تو چیف جسٹس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں سپریم کورٹ کے، جنہوں نے غرباء کے لیے، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے سوچا ہے. اور دیکھیں کچھ روزگار کا سلسلہ شروع ہو گیا ڈاکٹر صاحب. تو اس میں یہ ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے پر پوری رات عبادت کا ثواب ہے. تو کم سے کم طاق رات کو آپ با جماعت نماز ادا کریں تاکہ آپ پوری رات شب بیداری. ابھی اس کا ایک اہم وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں لیلۃ القدر کا، کہ تاکہ آگے 27ویں شب ہے، پھر 29ویں شب ہے، 2 راتیں باقی ہیں. کیونکہ کئی فقہا محدثین کا اس پر اتفاق ہے، ائمہ کا، کہ ماہ رمضان کی 27ویں شب جو ہے وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے. ان کے مشاہدات ہیں، تجربات ہیں، ویسے تو طاق رات میں ہیں کسی بھی طاق رات میں، لیکن 27 کے لیے خاص طور پر علماء کے، ائمہ کے اقوال ملتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے جتنے ناظرین سامعین ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، لیلۃ القدر کا ایک اہم وظیفہ اگر آپ پڑھ لیں گے یقین جانیے آپ پر کرم ہوگا. ایک ہے اسم ذات اللہ. آپ ہر طاق رات کو، خاص طور پہ 27ویں شب، اس تصور کے ساتھ کہ میں اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوں، یہ نہیں تو یہ تصور قائم کریں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور آپ کے دل پر ایسے جیسے دل پر اللہ لکھا ہے، اور آپ رات میں بیٹھ جائیں اللہ اللہ
حضور غوث اعظم سید الاولیاء فرماتے ہیں اس میں ذات اس میں اعظم اللہ ہے، مگر شرط یہ جب بندہ اللہ کہے اس کے دل میں کسی غیر کا خیال نہ ہو. تو اللہ کی تکرار یعنی 66 عدد بنتے ہیں اس میں ذات کے اللہ کے. تو آپ اس کو 666 مرتبہ آپ نے اللہ 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 یہ ہر تاکرات کو کریں 27 اور 29ویں. آپ اس کی برکتیں دیکھیں، آپ کا دل نور ایمان سے روشن ہوگا، آپ کو اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کی معرفت ملے گی، اور آپ کا عبادت میں دل لگے گا. اور پھر انشاءاللہ دوسرے سیگمنٹ میں ایک اور خاص وظیفہ بتائیں گے ڈاکٹر صاحب رشتہ داروں کے جو رشتوں کے لیے، غیبی امداد کے لیے، وہ انشاءاللہ اچھا وہ خاص وہ دوسرے سیگمنٹ میں جو ہمارا اس میں انشاءاللہ اس کے بارے میں نسبت جو لگتی ہے لائلۃ القدر کے حوالے سے کہ خاص وظیفہ اگر کر لیں گے انشاءاللہ بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں گے. کسی بھی مشکل کام کے لیے، غیبی امداد کے لیے لائلۃ القدر یعنی 27ویں 29ویں کریں انشاءاللہ کرم ہوگا. میں کہہ رہا ہوں علامہ صاحب ماشاءاللہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ اکرام قادری صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب آپ سے پہلے سیگمنٹ میں بھی جو ہماری بات ہو رہی تھی تو وہ علم مصطفیٰ کے حوالے سے سبحان اللہ. اور اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے کہ اگر ہم بات کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک جو ہے وہ تو موجود ہے مسجد نبوی یعنی حجرہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہی روضہ مبارک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح جو ہے وہ کہاں موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، اور آپ نے جس سوال کا انتخاب کیا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پاک، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پاک کو جس وقت نکالا گیا اللہ رب العالمین کے حکم سے، جب فرشتوں نے نکالا اور نکالنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں لے گئے 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں. سبحان اللہ. حضور کی روح پاک کو 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب روح پاک کو نکالا اور رب کی بارگاہ میں لے گئے تو رب العالمین جل والا خدا احکم الحاکمین نے فرشتوں سے فرمایا جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ. سبحان اللہ. جس وقت اللہ کی بارگاہ سے وہ حضور کی روح پاک کو 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں اب جنت میں لے جایا گیا، جب جنت کے حوالے کیا گیا تو جنت نے پوچھا اے فرشتوں کیا لے کر آئے ہو؟ ہاں یہ محمد عربی کی روح پاک ہے. تو جنت نے اس وقت ہاتھ جوڑ لیے، کہا تو کجا من کجا، میں کہاں اور یہ مصطفیٰ کہاں؟ میں تو خود اس کے قدموں کے صدقے میں سجی ہوں. سبحان. جنت یہ کہنے لگی میں تو خود مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے صدقے میں سجی ہوں، میری اوقات نہیں. اے فرشتوں رب کی بارگاہ میں لے جاؤ. آپ سے دوبارہ رب کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں. مولا جنت نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا جاؤ فرشتوں اس کو عرش پہ لے جاؤ. سبحان. سبحان اللہ. اب فرشتے 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پاک کو لے کے گئے عرش سے. جو جنت سے وہی عرش سے سوال. عرش نے پوچھا فرشتوں کیا لائے ہو؟ کہا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین کی روح پاک ہے. اللہ اکبر. عرش ہاتھ جوڑ بیٹھا. کہا میرے جو ستون ہیں ستون، ان ستونوں پہ اس محمد عربی کا نام لکھا ہے. سبحان اللہ. میں تو خود اس مصطفیٰ کے نام کے صدقے میں سجی ہوں. اب روح وہاں جائے گی جو اس سے اعلیٰ کوئی چیز ہو. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلیٰ تو کائنات میں کوئی چیز ہی نہیں تھی. بے شک. جنت نے ہاتھ جوڑے، مصطفیٰ کہاں میں کہاں؟ کہا میں تو خود حضور کے نالین کے صدقے میں یہ ستون میرے سجے ہیں. اب روح پاک دوبارہ رب کی بارگاہ میں، مولا کیا کیا جائے؟ عرش نے جنت نے دونوں نے ہاتھ جوڑ لیے. اب فرشتوں کو جواب رب کی بارگاہ سے ملا، جاؤ فرشتوں اس روح پاک کو دوبارہ مصطفیٰ کی جسم میں ڈال دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی کہ
ایک تو روح پاک ہے اور حضور کا جسم پاک. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ مفتیہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک جنگ میں جا رہے تھے. جنگ میں جاتے جاتے جب تیاری ہو گئی, آپ دیکھیں پٹکا جو ہوتا ہے حضور کا جسم پاک, جب وہ پٹکا مبارک جیسے حضرت عائشہ نے باندھ کے جیسے جھٹکا دیا, حضور علیہ السلام کے جسم سے وہ پٹکا جو ہے کراس ہو کے باہر آ گیا. حضور کا جسم اتنا بے مثال تھا, اتنا لطیف تھا. یہ حضور علیہ السلام کے جسم پاک کا حال, یہ روح پاک کی مثال ہے. تو کائنات کے اندر کوئی شے, کوئی جگہ ایسی ہے ہی نہیں جو حضور کے جسم سے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بات کی. اب درخواست کرنا چاہیں گے ذیشان قادری صاحب سے کیا بات ہے, صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جناب ذیشان قادری. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وبارک وسلم. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک خصوصی نشریات آباد رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال, اور ناظرین سلسلہ ہے دعا اور مناجات کا, یعنی وہی سیگمنٹ جس میں دعا بھی مانگی جاتی ہے, مناجات بھی پیش کی جاتی ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کلام سنا, خاص طور پہ ذیشان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیا. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح موجود ہیں سید محمد علی شاہ صاحب, اور ابھی ہمیں ایک اور عالم دین نے جوائن کیا ہے جو نائب مفتی بھی ہیں اور حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے. ان کو بھی آپ نے ہمارے ابتدا کے جو سیگمنٹس اس میں دیکھا ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زہیب عطاری برکاتی صاحب. جی مفتی صاحب خاص طور پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سر, آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب, اب کچھ آپ سے بھی گفتگو ہم کرنا چاہیں گے, اور خاص طور پہ جو ہماری عقائد اور اعمال کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی جو پہلے سیگمنٹ میں ہوئی تھی, تو سر اسی حوالے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے گا کہ ایک مسلمان کا عقیدہ مکمل ہونے کے لیے بنیادی کیا ضروریات ہیں, یعنی وہ مسٹ ہیں, اس کے بغیر عقیدہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا. واہ واہ, ماشاء اللہ, الحمدللہ بہت ہی پیارا سوال کیا ہے. جس طرح آپ کا نام ہے بلند اقبال, بلندیوں کو چھوتا ہوا سوال. پہلے طبیعتوں کی نشاشت اور بشاشت کو بڑھانے کے لیے ایک شعر پیش کیے دیتا ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے, کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے. دیکھیے
ایک مسلمان کے لیے جامع عقیدے وہی ہو سکتے ہیں کہ پہلے تو وہ یہ جانے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ میں اس بات کا بھی اضافہ کرتا چلوں کہ دیکھیں تفرقے کی بات نہیں، اختلاف کی بات نہیں، فرقہ وارانہ بات نہیں، ایک پیغام ہے اور اسی پیغام میں اتحاد اتنا کلیوں کی طرح کھل رہا ہے واہ 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 کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو پھول آپ کے دامن تک سبحان اللہ، سب سبحان اللہ۔ محسوس کریں گے۔ وہ میسج یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو مانا، آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی چیزیں نسبت رکھتی ہیں ان کو اعلیٰ جانیے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ صحابہ ہیں تو ہمارے سر کا تاج ہیں، سبحان اللہ۔ وہ اہل بیت ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، وہ اولیاء کرام ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ علماء کرام نے مزید عقائد کے حوالے سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔ اب ایمان مفصل کے مضامین آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب یہ جملہ مضامین جو ہیں ڈاکٹر صاحب، تو یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں کہ جن پہ عقیدے مضبوط رکھنے چاہیے ایک مسلمان کو۔ سبحان ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ سبحان اللہ، یہ وہ سبحان دو ایمانیات ہیں کہ جن کو مضبوط کر کے ایک مضبوط مسلمان آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ باقی میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر بندے کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابتدا سے ہی میں اس بات کی طرف آنا چاہتا تھا کہ لفظ عقائد جمع ہے عقیدے کی اور اعمال جمع ہے عمل کی۔ عقیدہ اس مضبوط بات کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اس کے بعد انسان نہ کوئی بات سنے نہ اس بات پہ یقین کرے، سبحان اللہ۔ کہ جس طرح سورج کی روشنی، چاند کی چاندنی، پانی کی حرارت اور ستاروں کی ٹھنڈک کا یقین ہو، اسی طرح عقیدے پہ یقین ہو۔ اور اعمال عمل کی جمع ہے، اس سے مراد ہوتی ہے جسم کے وہ اعمال کے جن سے رب راضی ہو جائے۔ اور آخر میں بھی کیونکہ میری عادت ہے جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ تبلیغ دین کے حوالے سے موقع فراہم کرتا ہے تو میں اعلیٰ حضرت کو ضرور پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، اور بالکل اعلیٰ بالکل حضرت ارشاد۔ کو پڑھے بغیر میرا کام نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت ہمارے لیے وہ شخصیت ہیں، شعراء تو بہت ہیں مگر میں زبان پہ چرچا اعلیٰ حضرت کا کرتا ہوں کیونکہ آپ کہتے ہیں میں نے شاعری قرآن و حدیث سے سیکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی کس طرح سیکھی؟ اس طرح سیکھی کہ قرآن کی آیت پڑھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، یہ آیت پڑھی، دیکھتے ہی قلم کو جوش آیا، لکھ دیا آسماں خواں زمیں خواں زمانہ مہماں صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آیت پڑھی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، قلم کو جوش آیا، لکھ دیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ یہ سورت پڑھی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَعَدَّكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تو یہ کہہ دیا ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور ذاتی کا سبحان اللہ، کیا کہنے قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کے زلف دو تار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ اور اب میں علامہ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ وقت کم ہے، بالکل 5-6 منٹ ہے۔ مناجات ایک خاص وظیفہ، کیونکہ کئی لوگوں کی کالز آ رہی ہیں میرے پاس بھی یہاں بھی کہ لیلۃ القدر کے وظیفہ کوئی بتا دیا فتح الہی کے لیے اس میں ذات کا۔ اب آپ بتا رہے ہیں رشتوں کے حوالے سے، بہنوں بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، جن کے روزگار نہیں ہے، غیبی امداد کے لیے بہترین وظیفہ ہے، الحمدللہ راستے کھل جائیں گے، کامیابی حاصل ہوگی۔ 27ویں شب خاص طور پر آپ 29ویں شب کو بھی کر لیں، مگر 27 خاص طور پر آپ سے میری گزارش ہے کہ سورہ قدر 2 تسبیح اس کی پڑھنی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور اگر 2 رکعت نوافل پڑھ لیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ، یہ دونوں 100 مرتبہ ایک رکعت میں، 100 مرتبہ ایک رکعت میں پڑھ لیں، اس کے بعد دعا کریں، بہترین وظیفہ ہے الحمدللہ۔ سورہ قدر کی برکتیں، راہیں کھل جائیں گی، منزلیں طے کریں گے، اور سورہ قدر کی برکت ہے انشاءاللہ لیلۃ القدر کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اور جو اگر نوافل میں نہیں پڑھ سکتے، یاد نہیں ہے، تو 200 مرتبہ سورہ قدر کو مغرب سے لے کر طلوع فجر سے پہلے پڑھ
پڑھ لیں انشاءاللہ رشتے ہوں گے, غیبی امداد ہوگی. جس کام کے لیے پڑھیں گے فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جائے گی, انشاءاللہ آپ پر کرم ہوگا, راستے کھل جائیں گے. سبحان اللہ, بڑی خوبصورت آپ نے بہت اچھے طریقے یہ جو وظیفہ بتایا میں سمجھتا تب ضروری تھا نا لیلۃ القدر کے بتائیں. اہم وظیفہ ہے بالکل. ذیشان قادری صاحب سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات پیش دعا, کریں. یعنی اس کے بعد پھر آخری ہم لمحات ہیں دعا, جتنے ناظرین سامعین ہمارے ساتھ ہیں یہ بڑے پیارے لمحات ہوتے ہیں, دعا میں شامل ہو جائیں, گر گڑائیں, آخری دن ہے, اللہ سے مغفرت اور رحمت کی بھیک مانگیں. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب بڑے مشکل شے مشکل کوشا کا ساتھ ہو, یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو, یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو, شادیے دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو, یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن, یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو, یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں, یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں, قدسیوں کے لب سے آمین بنا کا ساتھ اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اے اللہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے مولا, ہم گناہگاروں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اے اللہ تیرے پیارے حبیب تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان تر کا واسطہ, امت کے غم میں رونے والے محبوب کا واسطہ, اے اللہ ہم گناہگاروں پر رحمت کی نگاہ فرما. اے پیارے اللہ ہم بدکاروں کو بخش دے, ہم سیاہ کاروں کو بخش دے. اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما, توبہ کر کر
پھر گناہ کرتا ہے جو، میں وہی بدکار ہوں، مولا کر دے کرم۔ اے پیارے اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا کر دے، ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی حتمی مغفرت فرما دے۔ اے پیارے اللہ کورونا جیسی وبا سے پورے عالم اسلام کو، اہلیان پاکستان کو، پوری انسانیت کو پناہ دے، نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہر شر سے بچا لے، آفتوں سے بچا لے، مصیبتوں سے بچا لے، زلزلوں سے بچا لے، طوفانوں سے بچا لے، گولیوں سے بچا لے، بموں سے بچا لے، خودکش حملوں سے بچا لے، ذلت سے بچا لے، رسوائی سے بچا لے، محرومی سے بچا لے، بدبختی سے بچا لے۔ ہسپتالوں میں ہمارے مریض بھرے پڑے ہیں، ادوائیات نہیں ہیں، اے اللہ دوائیں کھا کھا کر عاجز آ چکے۔ اے مولا کینسر کے مریض، بلڈ کینسر کے مریض، شوگر کے مریض، جوڑوں کے درد کے مریض، یا شافی الامراض اشفی امراضنا، اے اللہ ہر مریض کو شفا دے دے۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں، ہم سب کو، ہمارے بچے بچے کو نمازی اور عاشق رسول بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اے اللہ پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھ۔ اے مولا کریم افواج پاکستان کے قدم مضبوط کر دے، بھارت کو پاکستان بنا دے، اسلام کا قلعہ بنا دے، مقبوضہ کشمیر بھارت کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے مولا کریم ہمارے مشہور ثنا خان حافظ احمد رضا قادری کی والدہ کا آج انتقال ہو گیا، مولا حافظ احمد رضا قادری کی والدہ کو غریق رحمت فرما۔ اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے والدین کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ امیر اہل سنت تمام اکابر علماء مشائخ بزرگوں کا سایہ تادیر قائم اور دائم فرما۔ میٹرو نیوز کی پوری ٹیم انتظامیہ کو عزت عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔